بے شرم لوگ ٹی وی پر آ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، ٹویٹس داغتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جناب عورت کی مرضی پہلے تھی، عورت کی مرضی اب نہیں ہے۔ جب وہ ایک نکاح میں ہے، ایک وطن میں ہے، ایک دین میں ہے، اس سے پیسے لے رہی ہے، اس سے خرچہ لے رہی ہے، اس سے گھر لے رہی ہے، اس سے سب ضروریات لے رہی ہے، اب اس کی مرضی نہیں ہے، اب اس وطن کی مرضی ہے، اس وطن کے قانون کی مرضی ہے، اس کے شوہر کی مرضی ہے۔ وہ اس کے مکان کو بیچ کر، اس کے موبائل کو استعمال کر کے، اس کے بیلنس کو استعمال کر کے، اس کی چیزوں کو استعمال کر کے، اس کے پیسے استعمال کر کے، اس کا وطن چھوڑ کے، اس کا گھر چھوڑ کے، اس کے بچے لے کے، اس کا اسلام چھوڑ کے، اس کا سب کچھ چھوڑ کے، ایک دوسرے مرد کے ساتھ دوسرے ملک میں، دوسری جگہ پر، دوسرے مذہب کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے قوم کو ان غلیظ ترین منافقین سے، دیسی لبرل سے بچا کے رکھیے، ورنہ یہ آپ کے قائد اعظم یونیورسٹیوں میں ہونے والی ہولی پر خوش ہوں گے، ملالہ یوسفزئی پر خوش ہوں گے، سیما حیدر پر خوش ہوں گے، آسیہ اندرابی پر بات نہیں کریں گے، عافیہ صدیقی پر بات نہیں کریں گے، مسلمانوں پر بات نہیں کریں گے۔ انہیں دکھ ہوگا تو ملالہ یوسفزئی کا، انہیں دکھ ہوگا تو سیما حیدر کا، انہیں دکھ ہوگا تو ہندو عورتوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ملالہ یوسفزئی کے بعد ایک اور پاکستانی عورت کو پوری دنیا کا میڈیا مل رہا ہے، نیوز سلاٹس میں، مین بلیٹنز میں اس پر بات ہو رہی ہے، ویلاگز ہو رہے ہیں، سٹوریز شائع ہو رہی ہیں، BBC بات کر چکا ہے، CNN سٹوری شائع کر چکا ہے، وائس آف امریکہ اس پر ویلاگ کر چکا ہے، پاکستان کے دیسی لبرلز اس پر بات کر رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد سے، خیرپور سے، کراچی سے ایک عورت نکلی، اس نے اپنا وطن چھوڑا، اپنا مذہب چھوڑا، اپنا سماج چھوڑا، اپنا شوہر چھوڑا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ ہندوستان چلی گئی، اسلام چھوڑ دیا، پاکستان چھوڑ دیا، ہندوستان اختیار کر لیا، ہندو شوہر اختیار کر لیا۔ اس پر بات ہو رہی ہے اور بہت زیادہ نمک حلالی کی جا رہی ہے، اسلام کو گالی دی جا رہی ہے، پاکستان کو گالی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ گالی دی جا رہی ہے۔ اس پر زبردست پوری دنیا کا میڈیا بات کر رہا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے بعد، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، شاید یہ پاکستان کی پہلی عورت ہے، سیما حیدر، جس پر اتنی دلچسپی سے انٹرنیشنل میڈیا، اتنی دلچسپی سے انڈین نیشنل میڈیا اور تمام لوگ جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، نیوز بلیٹنز میں، مین سلاٹس میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل رکھ دوں کہ یہ عورت کون ہے، اور پھر اس پر میں اپنا موقف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیما حیدر اس کا نام ہے، غلام حیدر اس کے شوہر کا نام ہے، خیرپور سندھ سے تعلق ہے۔ اس کی شادی ہوئی غلام حیدر سے، یہ خیرپور سے کراچی آ گئے۔ شوہر رکشہ چلاتا تھا، ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی۔ شوہر نے 2019 میں سعودی عرب کا رخ اختیار کیا، محنت مزدوری کر کے اس عورت کو ایک مکان لے کے دیا، مکان لینے کے بعد سمارٹ فونز لے کے دیے، سمارٹ فونز میں اس عورت نے PUBG گیم کو ڈاؤن لوڈ کیا، PUBG گیم کے ذریعے اس نے سچن نامی ہندو لڑکے سے تعلقات قائم کر لیے، پھر اس کی خاطر اس نے اپنے شوہر کا محنت مزدوری سے خرید کر دیا ہوا مکان بیچا، مکان بیچنے کے بعد نیپال گئی، نیپال میں جانے کے بعد مبینہ طور پر ہندو مذہب اختیار کیا اور وہاں پر مندر میں سچن سے شادی کی۔ پھر یہ دلی آئے، دلی میں میرج رجسٹرار کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی شادی رجسٹر کروا رہے تھے، تو وہاں پر پولیس کو پتہ چلا، پولیس نے چھاپا مارا، گرفتار ہو گئے، عدالت نے چھوڑ دیا، عدالت نے چھوڑا تو پھر میڈیا آ گیا، انڈین میڈیا نے اس پر بات کی، نیشنل سلاٹس میں اس پر بات ہوئی، مین سٹریم میڈیا میں اس پر بات ہوئی، ٹاپ انڈین ٹاک شوز میں اس عورت کو ڈسکس کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ویلاگز، پھر اس کے بعد اس پر سوشل میڈیا پر بات آ گئی، اور BBC اور وائس آف امریکہ اور CNN اور انٹرنیشنل میڈیا اس پر آ گیا۔ سب کی دلچسپی کا مرکز یہ ہے کہ ایک عورت نے پاکستان چھوڑا ہے، سب کی دلچسپی کا مرکز یہ ہے کہ ایک عورت نے اسلام چھوڑا ہے، سب کی دلچسپی کا جو مین مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے ایک مسلمان شوہر کو چھوڑ کر ایک ہندو شوہر کو اختیار کیا ہے اور ہندوستان کی طرف چلی گئی ہے، اور اس پر بدترین انداز سے بات کی جا رہی ہے۔ دو چیزیں میں اپنے مسلمان بھائیوں دوستوں سے درخواست کروں گا، یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو تنہا نہ چھوڑیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں جاتے تھے، سفر میں جاتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے جاتے تھے، جہاد کرنے جاتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کے کجاوے، ان کے اونٹ، ان کی سواریاں الگ سے تیار ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، چاہے آپ میں سے کسی عورت کو، کسی بہن بیٹی کو یہ بات جتنی بھی بری لگے، لیکن یہ بات یہی ہے کہ آپ جب عورتوں کو موبائل لے کے دیتے ہیں، سمارٹ فونز لے کے دیتے ہیں، فری ڈیٹا دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، تو کم از کم روک ٹوک ضرور ہو، پوچھ تاچھ ضرور ہو، چیک ہو، چیک اینڈ بیلنس ہو، دیکھا جائے، ظاہر ہے وہ کسی سے بات کر رہی ہے، وہ اس کے لیے مفید ہے کہ نہیں ہے، یہ چیزیں ضرور ہوں۔ اور اب ایک شوہر سعودی عرب میں چلا گیا، مکان لے کے دے رہا ہے، موبائل لے کے دے رہا ہے، PUBG اس میں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، عورت کیا کر رہی ہے، کس طرح کر رہی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آدمی جن کے لیے
یہ کما رہا تھا وہ وہیں کما رہا ہے سعودیہ میں، اور وہ اس کی کمائی بیچ کے، اپنا وطن بیچ کے، اپنا دین بیچ کے، اپنے سب کچھ بیچ کے جو ہے وہ دوسرے وطن میں گئی بیٹھی ہے ایک موبائل کے ذریعے، ایک موبائل فون کے ذریعے۔ اگلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے جو یہ دیسی لبرلز ہیں، یہ اسفل السافلین، ان فی الدرک الاسفل من النار، جو سب سے نچلا درجہ ہے نا جہنم کا، وہ ان منافقین کے لیے غلیظ ترین لوگ ہیں، یہ نفسیاتی ذہنی مریض ہیں، یہ ان کو اپنے ڈی این اے اسلامی ہونے، پاکستانی ہونے، ایشیائی ہونے پر جو ہے وہ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ رہتے پاکستان میں، پاکستان سے فوائد حاصل کرتے ہیں، پاکستان سے نوکریاں لیتے ہیں، پاکستان سے پیسہ لیتے ہیں، پاکستان، لیکن گالی بھی یہ پاکستان کو دیتے ہیں، گالی بھی یہ اسلام کو دیتے ہیں، گالی بھی یہ مسلمان کو دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک عورت کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ رہے، جیسے رہے، جہاں جا کے رہے، تو بھائی وہ اپنی مرضی سے جا کے پہلے رہتی نا، جب اس کے لیے ایک شخص نے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، باہر جا کر اس کے لیے مزدوریاں کر رہا ہے، مکان لے کے دے رہا ہے، موبائل لے کے دے رہا ہے، بیلنس ڈلوا کے دے رہا ہے، ضروریات پوری کر رہا ہے، خرچے پورے کر رہا ہے، اس کے بعد وہ اس کے مکان کو بیچ کر، اس کے موبائل کو استعمال کر کے، اس کے بیلنس کو استعمال کر کے، اس کی چیزوں کو استعمال کر کے، اس کے پیسے استعمال کر کے، اس کا وطن چھوڑ کے، اس کا گھر چھوڑ کے، اس کے بچے لے کے، اس کا اسلام چھوڑ کے، اس کا سب کچھ چھوڑ کے، ایک دوسرے مرد کے ساتھ دوسرے ملک میں، دوسری جگہ پر، دوسرے مذہب کے لیے جا رہی ہے۔ آپ جیسے دیسی لبرلز میں ذرا بھی انسانیت نہیں ہے، اس پر ذرا بات کرتے ہوئے، کوئی معیار کی بات کرتے ہوئے، کوئی انسانی بات کرتے ہوئے، کوئی اخلاقی بات کرتے ہوئے۔ بے شرم لوگ ٹی وی پر آ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آ جاتے ہیں، ٹویٹس داغتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جناب عورت کی مرضی پہلے تھی، عورت کی مرضی اب نہیں ہے۔ جب وہ ایک نکاح میں ہے، ایک وطن میں ہے، ایک دین میں ہے، اس سے پیسے لے رہی ہے، اس سے خرچہ لے رہی ہے، اس سے گھر لے رہی ہے، اس سے سب ضروریات لے رہی ہے، اب اس کی مرضی نہیں ہے، اب اس وطن کی مرضی ہے، اس وطن کے قانون کی مرضی ہے، اس کے شوہر کی مرضی ہے، اس کے دیس کی مرضی ہے، اس کے قوانین کی مرضی ہے۔ یہ بے شرم لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر، ٹویٹر پر بیٹھ کر، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دو چیزیں کنٹرول میں رکھیے، اپنے بچوں کے موبائل فون کنٹرول میں رکھیے، اپنے خواتین کے موبائل فون کنٹرول میں رکھیے، اور چیک اینڈ بیلنس رکھیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ دیجیے، اور دوسرا اپنے بچوں کو، اپنے سماج کو، اپنے قوم کو ان غلیظ ترین منافقین سے، دیسی لبرل سے بچا کے رکھیے، ورنہ یہ آپ کے قائد اعظم یونیورسٹیوں میں ہونے والی ہولی پر خوش ہوں گے، ملالہ یوسفزئی پر خوش ہوں گے، سیما حیدر پر خوش ہوں گے، آسیہ اندرابی پر بات نہیں کریں گے، عافیہ صدیقی پر بات نہیں کریں گے، مسلمانوں پر بات نہیں کریں گے۔ انہیں دکھ ہوگا تو ملالہ یوسفزئی کا، انہیں دکھ ہوگا تو سیما حیدر کا، انہیں دکھ ہوگا تو ہندو عورتوں کا، انہیں دکھ ہوگا تو ہندو لڑکیوں کا، انہیں دکھ ہوگا تو ہندوؤں کے حقوق کا ہوگا، عیسائیوں کے حقوق کا ہوگا، یہودیوں کے حقوق کا ہوگا، مسلمانوں کے حقوق پر بات نہیں کریں گے۔ دنیا کے غلیظ ترین منافق جس وطن سے، جس ملک سے، جس جگہ سے، جن لوگوں سے فوائد حاصل کرتے ہیں، پیسہ حاصل کرتے ہیں، نوکریاں حاصل کرتے ہیں، وہیں پر انہی کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان لوگوں سے مسلمانوں کے اخلاقیات کو، مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے۔ تو یہ ہے سیما حیدر کا سارا کچا چٹھا، اور یہ ہے اس کی ساری کہانی جس پر بات ہو رہی ہے، اور بڑا جو ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے، بڑی دھما چوکڑی مچائی جا رہی ہے۔